بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا درس مسائل شرائط نماز کے حوالے سے۔ شرائط نماز یعنی نماز سے پہلے جن باتوں کا پایا جانا از حد ضروری ہے اس کو شرائط نماز کہا جاتا ہے۔ شرائط نماز میں نمبر 1 طہارت، یعنی کہ جسم کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جس جگہ پر نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا، یہ نماز کی پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط ہے ضروری لباس یعنی ستر۔ مرد کے لیے جتنا حصہ چھپانا ضروری ہے ناف سے لے کے گھٹنوں کے نیچے تک، اور عورت کے لیے پورا جسم سوائے چہرے کی ٹکیا کے، ہتھیلی اور پاؤں کے۔ تو دوسری شرط ستر عورت۔ نمبر 3 استقبال قبلہ، یعنی قبلہ کی سمت۔ عمومی طور پر مسجدوں کے اندر نماز پڑھنے کے حوالے سے تو اتنی پریشانی بندے کو نہیں ہوتی، لیکن گھروں کے اندر نماز پڑھتے ہوئے اگر بندہ کسی دوسرے شہر میں جاتا ہے اور وہاں جا کر بندے کے ذہن کے مطابق قبلہ کس طرف ہوتا ہے، لیکن چونکہ دنیا گول ہے وہاں کے لحاظ سے قبلہ کسی اور سمت ہوتا ہے، تو وہاں پر نماز پڑھنے سے پہلے تسلی کر لی جائے، پوچھ لیا جائے کہ ہم نے کس سمت منہ کر کے نماز پڑھنا ہے۔ اور نمبر 4 وقت نماز، یعنی نماز کا وقت۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہر ایک نماز کا وقت ہے اور وقت مقرر پر وہ فرض ہے۔ عمومی طور پر اس لحاظ سے جو ہمارے ہاں غلطی پائی جاتی ہے، فجر کے وقت گھروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس کی جتنے بجے آنکھ کھلتی ہے وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے فجر کے معاملات میں بالخصوص گھروں کے اندر آج کل تو ڈیجیٹل گھڑیاں ہیں، جب ایک نماز پڑھتے ہیں تو نیچے انتہائی وقت آ جاتا ہے کہ اس کا وقت کہاں تک ہے۔ اور دوسری عمومی غلطی جو ہمارے ہاں عرف عام میں پائی جاتی ہے کہ نماز مغرب اذان کے بعد 15 سے 20 منٹ کے اندر جب پڑھ لی تو پڑھ لی، اگر نہ پڑھی تو ٹائم گزر گیا۔ یاد رکھیں تقریباً 1 گھنٹہ اور 25 منٹ ہوتے ہیں نماز مغرب کے۔ ہاں فوری پڑھنا جو ہے وہ نماز مغرب میں چونکہ ضروری ہوتا ہے، لیکن اگر بندہ کہیں سفر پر تھا، آنکھ لگی تھی نہیں کھلی، یا کوئی بھی معاملہ تھا کسی وجہ سے تاخیر ہو گئی ہے، تو نماز مغرب کا جو ٹائم ہے وہ تقریباً 1 گھنٹہ اور تقریباً 25 منٹ ہے۔ اس کے بعد ہے نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ یہ 5 شرائط نماز ہے، یعنی نماز شروع کرنے سے پہلے ان باتوں کا پایا جانا از حد ضروری ہے۔ نمبر 1 طہارت، نمبر 2 ستر عورت، نمبر 3 استقبال قبلہ، نمبر 4 نیت، اور نمبر 5 وقت کا پایا جانا۔ اسی طرح کیا اگر زمین جہاں پر ہم نماز پڑھنی وہ جگہ ناپاک ہے تو کوئی صورت ہے کہ وہاں پر ہم نماز ہو جا سکے؟ اگر زمین ناپاک ہے، اس کے اوپر اتنا موٹا کپڑا بچھا لیا گیا ہے کہ اب اس کی نجاست کپڑے کے اندر جو ہے وہ اثر ظاہر نہیں ہوتا، بو محسوس نہیں ہوتی، تو پھر اس کے اوپر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ نماز کے اوقات کے علاوہ ناپاک کپڑا پہننا کیسا ہے؟ اگر جسم بھی پاک ہے، جسم بھی خشک ہے، ناپاک کپڑا بھی خشک ہے، تو اب اس کپڑے کا پہننا جائز ہے۔ لیکن اگر جسم گیلا ہے، کپڑا خشک ہے، یا کپڑا گیلا ہے جسم خشک ہے، کسی بھی لحاظ سے وہ نجاست جسم تک پہنچ رہی ہے، تو اس صورت میں ناپاک کپڑا پہننا جائز نہیں ہے۔ مرد اور عورت کے لیے جسم کا کتنا حصہ چھپانا ضروری ہے؟ مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک یہ ستر ہے، چھپانا ضروری ہے، بغیر کسی عذر کے۔ اگر کوئی موجود نہ بھی ہو دوسرا تو اس کا ظاہر کرنا یہ حرام ہے۔ اس لیے بالخصوص گرمیوں میں جو نوجوان نکر شرٹ پہن لیتے ہیں اور اس کے اندر گھٹنے ننگے ہوتے ہیں تو وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں۔ ستر کو ظاہر کرنا یہ حرام ہے، اس لیے اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے۔ عورتوں کے لیے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک صرف یہ ہتھیلیاں، چہرے کی ٹکیا اور پاؤں، چونکہ یہ عذر ہے اور دوران نماز اتنے حصے کا چھپانا عورتوں کے لیے ضروری ہے۔ اگر عورت نے باریک دوپٹہ پہنا تھا کہ جس سے سر کے بالوں کی سیاہی ظاہر ہو رہی تھی، یا اتنے باریک لباس پہنا تھا کہ جس کی وجہ سے جسم کی رنگت ظاہر ہو رہی تھی، تو اب اس صورت میں نماز نہیں ہوگی۔ کسی بڑی چادر کے اندر اپنے آپ کو لپیٹنا کہ جسم اچھے طریقے سے چھپ جائے، پھر نماز پڑھی جائے گی۔ آگے سفر کے دوران نماز کا وقت ہو جائے تو کیا کرے؟
دوران سفر نماز کا وقت ہو جائے تو گاڑی رکوا کر نماز پڑھے۔ اگر ٹرین وغیرہ کا معاملہ ہے یا جہاز وغیرہ کا معاملہ ہے کہ جس کو رکوانا ناممکن ہے، مشکل ہے، تو اب اس صورت میں بیٹھ کر ہی نماز پڑھ لی جائے اشارے سے، اور بعد میں جو ہے وہ اعادہ کر لیا جائے۔ 3 اوقات ایسے ہیں کہ جن میں کسی قسم کی کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے، نہیں، وقت حرام ہے۔ نمبر 1، طلوع آفتاب کے وقت جب سورج طلوع ہوتا ہے، سٹارٹ ہوتا ہے، تو یہ 20 منٹ کا دورانیہ ہے، اس میں کسی قسم کی وقتی نماز، فرض نماز، قضا نماز، کسی قسم کی کوئی نماز اس میں نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح زوال کے وقت، یعنی پورے دن کے جو اوقات اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیا جائے، ایک حصہ گزرنے کے بعد جو وقت سٹارٹ ہوتا ہے اس کو زوال کا وقت کہتے ہیں، جس وقت سورج سر کے اوپر ہوتا ہے، بندے کا سایہ نہیں ہوتا، یہاں تک کہ سورج ڈھل جائے۔ اور تیسرا وقت غروب آفتاب، یعنی سورج غروب ہونے سے 20 منٹ پہلے کا۔ ہاں، آج کے دن کی اگر نماز عصر کسی وجہ سے تاخیر ہو گئی ہے، سفر پر تھا، سویا تھا، یا کوئی بھی معاملہ تھا، تو اگر تاخیر ہو گئی ہے تو غروب آفتاب سے پہلے نماز عصر پڑھ لی جائے۔ باقی یہ 3 وقت ایسے ہیں کہ ان میں کسی قسم کی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ کچھ اوقات وہ ہیں کہ جن کے اندر نفل نہیں پڑھ سکتے، جس طرح کہ نماز فجر کا وقت جب سٹارٹ ہوتا ہے، جیسے ہی نماز فجر کا وقت شروع ہو طلوع آفتاب تک، یہ اوقات وہ کہ اس کے اندر نفل نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح کہ جب جماعت کے لیے اقامت ہو جائے تو اس وقت بھی کسی قسم کا کوئی نفل وغیرہ نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح نماز عصر پڑھ لینے کے بعد غروب آفتاب تک یہ جو دورانیہ ہے، اس پہ بھی نفل نماز وغیرہ نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح جب سورج غروب ہو جاتا ہے، غروب آفتاب کے بعد اور نماز مغرب سے پہلے، یعنی کہ یہ جو وقت ہے یہ بھی مکروہ وقت ہے، اس پہ نفل وغیرہ نہیں پڑھ سکتے۔ آگے نیت، چونکہ ضروری ہے نماز کے اندر، نماز کی شرائط میں سے ہے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ عربی کے اندر ہے کہ عقد القلب علی الفعل، دل کو کسی بات پر پختہ کر لینا، یہ نیت ہے۔ نیت کیا ہے؟ یہ جو ہم زبان سے کہتے ہیں جناب اتنی رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، یہ وقت پڑھ رہے ہیں، یہ زبان سے کہہ لینا مستحب ہے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہاں، ضروری کیا ہے کہ آپ نماز پڑھنے لگے، آپ کے دل و دماغ کے اندر یہ بات ہو کہ میں نماز کون سی پڑھ رہا ہوں، رکعتیں کتنی پڑھ رہا ہوں، ان کی حیثیت کیا ہے، فرض ہے، واجب ہے، سنت موقدہ ہے، غیر موقدہ ہے، نوافل ہے، کون سی رکعتیں میں پڑھ رہا ہوں۔ تو یہ ہے کہ جب کوئی پوچھے تو فوراً بندہ بلا سوچے سمجھے بتا دے کہ یہ میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ اگر قضا نمازوں کے دن یاد نہ ہو، یاد رکھیں اگر 40-50 سال ہمارے نافرمانیوں کے اندر گزرے، نمازوں سے دوری رہی، اب اللہ نے فضل فرما دیا 5 وقت کے نمازی بن گئے، تو یاد رکھیں جو گزشتہ زندگی کی نمازیں ہیں وہ صرف توبہ سے معاف نہیں ہوگی بلکہ ان کی قضا کرنی ضروری ہے۔ اور جس بندے کے ذمے قضا نمازیں ہیں، فرض نمازیں ہیں، وہ بندہ نوافل کی طرف نہ جائے، نوافل کی جگہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنی قضا نمازیں پڑھے۔ قضا نمازوں کا دن یاد نہیں ہے، کس انداز سے نمازوں کو قضا کیا جائے؟ فقہائے امت نے 2 طریقے بیان فرمائے کہ قضا نمازوں کو کیسے پڑھنا ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ بندہ یہ کہ جو میری سب سے پہلی فجر کی نماز یا ظہر کی یا عصر کی مغرب کی، مثال کے طور پر یہ بندہ نماز قضا کرتے کرتے آ رہا ہے، یہ سب سے پہلی نماز اس کی قضا ہوئی، اب جب یہ پڑھ لے گا تو پیچھے اب سب سے پہلی یہ بن گئی، یعنی یہ نیت کرتا جائے جو سب سے پہلی فجر، جو سب سے پہلی فجر، اب یہ ادا ہوتی ہے یہ سب سے پہلی ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے، اور دوسرا طریقہ ہے کہ جو میری سب سے آخری ظہر کی نماز یا عصر کی، یہ آخری نماز ہے، یہ پڑھ لی اب یہ آخری ہے، یہ پڑھ لی اب یہ آخری ہے، تو اس انداز سے یا سب سے پہلی کی نیت کرتا جائے یا سب سے آخری کی نیت کرتا جائے، اور اپنی قضا نمازوں کو ادا کرنے کی کوشش کریں تاکہ ذمہ کرم سے یہ فرض اس کا ادا ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں دین سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔